گائے کے پیشاب سے بننے والا پیلا رنگ جو ہندوستان سے پورے دنیا میں پھیل گیا۔ نایاب نیلے معدنیات، خنود شدہ لاشوں کے باقیات اور گائے کا پیشاب، یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے کافی مختلف ہیں، مگر ایک زمانے میں انہی تینوں کی مدد سے مختلف رنگ بنائے جاتے تھے۔ یہ ماننا مشکل ہے کہ دنیا کے بعض مشہور پینٹنگز کو انہی عجیب رنگوں سے بنایا گیا۔ پرانے وقتوں میں رنگ بنانا اتنا آسان نہیں تھا جتنا کہ آج ہے۔ اس وقت مصنوعی طور پر رنگ بنانے کی کوئی ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی، مگر اس وقت بھی رنگ لوگوں کے زیر استعمال رہتے تھے۔ اجنتا کے غاروں کے قدیم آرٹ، مغل دور کی مصوری اور قدیم یورپی پینٹنگز سبھی میں رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے، مگر یہ جاننا دلچسپ ہے کہ اس دور میں یہ رنگ کیسے بنائے گئے۔ ہندوستانی پیلا رنگ جو گائے کے پیشاب سے بنتا ہے، انڈین یلو نامی اس خاص رنگ کو سنہری پینٹنگز میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس رنگ کا استعمال 15ویں صدی میں شروع ہوا اور وہاں سے وہ یورپ پہنچ گیا۔ مغل دور کی کئی پینٹنگز میں یہ رنگ پایا جاتا ہے۔ یورپ میں دیواروں پر مصوری، آئل پینٹنگز اور واٹر کلرز میں بھی یہ رنگ شامل ہے۔ معروف مصور وین گوگ کی پینٹنگ میں پیلا چاند اور انگلش مصور ٹرنر کی پینٹنگ میں سورج کی کرنیں انڈین یلو نامی رنگ کی وجہ سے ہی ایسی دکھائی دیتی ہے۔ مگر یہ رنگ وجود میں کیسے آیا؟ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اسے گائے کے پیشاب سے بنایا جاتا تھا، مگر گائے کا پیشاب عام طور پر اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ گائے کو بھوکا رکھا جاتا تھا اور صرف آم کے پتے کھلائے جاتے تھے تاکہ اس کا پیشاب زرد رنگ کا ہو۔ گائے کا پیشاب جمع کر کے اسے ابالا جاتا تھا، پھر فلٹر اور خشک کرنے کے بعد اس کے حصے بنتے تھے۔ پینٹر اسے پانی یا تیل کے ساتھ ملا کر اپنی مصوری میں استعمال کیا کرتے تھے۔ اس رنگ کو بنانے کا طریقہ کار پر ایک رپورٹ 1883 میں لندن کی سوسائٹی آف آرٹس میں پیش کی گئی تھی۔ رپورٹس کے مصنف تریلوک ناتھ موکاپادھیے منگر گئے، جہاں انہوں نے رنگ بنانے کے طریقے پر تحقیق کی۔ اس دوران انہوں نے گائے کے ساتھ ظلم کی بھی تفصیلات لکھ دی۔ 1908 میں اس رنگ پر پابندی عائد ہوئی، جس کے بعد جدید کیمیکل سے تیار کردہ پیلا رنگ استعمال کیا جانے لگا۔